بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 67 میں باب الصید والذبائح فصل ثانی سے حدیث نمبر 4081 سے لے کر 4087 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. قال قلت یا رسول اللہ ارأیت احدنا اصاب صیدا ولیس معه سکین ایذبح بالمروة وشکة العصا فقال امرر الدم بما شئت واذکر اسم اللہ. رواہ ابو داود والنسائی. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی جانور کا شکار پکڑ لے اور اس وقت اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ کسی پتھر کے ٹکڑے یا کسی لکڑی کی کھینچ سے اس شکار کو ذبح کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم جس چیز سے چاہو بسم اللہ پڑھ کر خون بہا دو. یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر اس چیز سے ذبح جائز ہے جو خون بہا دے. اس کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں اور رقم تراز ہیں. مروا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ پتھر کا سفید ٹکڑا مراد ہے جو تیز ہو، اور شکۃ العصا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں لکڑی کا وہ تراشا اور کھینچ مراد ہے جو تیز دار ہوتی ہے. امرر الدم یعنی خون بہا دو جس چیز سے چاہو. حدیث کے اس عموم سے احناف نے الگ شدہ دانت اور الگ شدہ ناخن سے ذبح کرنے پر استدلال کیا ہے کہ ان سے ذبح جائز ہے، یعنی بسم اللہ کہہ دو اور ان کے ساتھ خون بہا دو. اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابی العشرہ وہ اپنے باپ سے انہ قال یا رسول اللہ اما تکون الزکاة الا فی الحلق واللبۃ فقال لو طعنت فی فخذها لأجزأ عنك. رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی. وقال ابو داود هذا زکاة المتردی وقال الترمذی هذا فی الضرورہ. حضرت ابو العشرہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا شرعی ذبح کا تعلق حلق اور سینہ کے سرے کے درمیانی حصہ سے ہے؟ یعنی کیا شرعی طور پر ذبح صرف اسی کو کہا جائے گا کہ جانور کے حلق اور سینے کے سرے کے درمیان جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم شکار کی ران میں بھی جراحت پہنچا دو گے تو تمہارے لیے کافی ہوگا. یہ ترمذی، ابو داود اور نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے. امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ یعنی حدیث میں مذکورہ ذبح کی اجازت دینا اس جانور سے متعلق ہے جو کنویں میں گر پڑا ہو، یعنی یہ ذبح اضطراری کی صورت کا حکم ہے. اور امام ترمذی نے فرمایا کہ ضرورت کی حالت کا حکم ہے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. اما تکون یعنی کیا ذبح صرف حلق اور سینے کے درمیان ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا؟ اس جملہ میں استفہام ہے. اس کے جواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح اضطراری کے عموم کو بتایا کہ اضطراری ذبح جہاں بھی زخم لگایا جائے مکمل ہو جاتا ہے، گلے کے ساتھ خاص نہیں ہے.
البتہ اختیاری ذبح گلے کے ساتھ خاص ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وَأَنَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما علمت من قلب أو باد ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك، رواه ابو داود۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا جس جانور کو تم نے سکھایا، خواہ وہ کتا ہو یا باز ہو، اور پھر تم نے ان میں سے کسی کو شکار پر چھوڑا اور چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا، تو تم اس جانور سے کھا لو جس کو کتے یا باز نے تمہارے لیے پکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ اس نے شکار کو مار ڈالا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کہ وہ کتا یا باز شکار کو مار ڈالے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس شکار کو تمہارے ہی لیے پکڑ رکھا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اگرچہ کتا اور شکار اور بعض اس شکار کو مار بھی دے تب بھی کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شکاری یعنی کتا اور باز اس شکار سے خود کچھ نہ کھائیں۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعنہ قال قلت یا رسول اللہ ارمی الصید فاجد فیہ من الغد سہمی قال اذا علمت ان سہمک قتلہ ولم تر فیہ اثر سبع فکل، رواہ ابو داود۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شکار پر اپنا تیر چلاتا ہوں اور پھر اگلے دن جب وہ شکار کہیں پڑا ہوا مجھے ملتا ہے تو اس کے اندر میں اپنا تیر پاتا ہوں، کیا میں وہ شکار کھا سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صورت میں اگر تم یہ جانو کہ اس شکار کو تمہارے ہی تیر نے مار ڈالا ہے اور اس شکار میں تم کسی درندے کا کوئی نشان نہ پاؤ تو اس کو کھا سکتے ہو، اور اگر اس شکار میں کسی درندے کے دانت یا پنجے وغیرہ کا کوئی نشان پاؤ یا کسی دوسرے کے تیر کی علامت پاؤ تو اس صورت میں کبھی مت کھانا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال نہینا عن صید قلب المجوسی، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں مجوسیوں کے کتے کا پکڑا ہوا شکار کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا ذبیحہ حرام ہے ان کے کتے کا شکار بھی حرام ہے۔ اگر جانور زندہ ہو اور مسلمان اس کو ذبح کر دے تو حلال ہو جائے گا، اگر مجوسی کے کتے نے پکڑا ہو لیکن اگر مر گیا تو پھر حرام ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ثعلبہ الخشنی قال قلت یا رسول اللہ انا اہل سفر نمر بالیہود والنصارى والمجوس فلا تجدوا غیر آنیتهم قال فإن لم تجدوا غیرها فغسلوها بالماء ثم قلوا فيها وشربوا، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اکثر سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کی آبادیوں پر سے ہوتا ہے، اس وقت ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن ہمارے پاس نہیں ہوتے تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ برتن دستیاب نہ ہو تو ان کے برتنوں کو پانی سے دھو مانجھ لو اور پھر ان میں کھاؤ پیو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں، وعن
قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى، وفي رواية سأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال لا يتخلجن في صدرك شيء دارعت فيه النصرانية، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت قبیصہ بن حلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم سے عیسائیوں کے کھانوں کے بارے میں دریافت کیا، کیا ہم لوگ کھائیں یا نہیں؟ اور ایک روایت میں کچھ یوں ہے کہ اس بارے میں ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، چنانچہ اس نے عرض کیا کہ کھانوں میں سے ایک کھانا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا ایسا ہے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی چیز یعنی شک و شبہ کی کھٹک پیدا نہیں ہونی چاہیے، تم نے اس عمل کے ذریعے عیسائیت کی مشابہت اختیار کی ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھانا حلال ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، اتحرجو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں میں حرج محسوس کرتا ہوں اور پھر اجتناب کرتا ہوں۔ لا یتخلجن یہ خلجان سے ہے، یعنی تیرے دل میں کوئی خلجان اور کھٹکا نہیں گزرنا چاہیے، کوئی قلق نہ ہو۔ دارعت یہ مدارعت مشابہت کے معنی میں ہے، یعنی اس طرز عمل سے تم نے نصارہ کی مشابہت اختیار کر لی، کیونکہ وہ اپنے اوپر نہایت تنگی کرتے ہیں اور ذرا سا شک آنے پر اپنے آپ پر حلال کھانا حرام کر دیتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب تک حرمت کا یقین نہ ہو جائے محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام نہ کرے۔ سوال کرنے والے چونکہ عدی بن حاتم تھے جو پہلے عیسائی تھے، اس لیے حضور علیہ السلام نے نصارہ کا ذکر فرمایا۔